من لا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں بھی اور ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت، آپ کی وحدانیت اور آپ کے محسن حقیقی ہونے اور منعم حقیقی ہونے کے دلائل بیان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے اس کی قدرت کسی اور کے پاس نہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور اللہ انسان کا جیسے محسن ہے ایسا انسان کا محسن اور کوئی نہیں، اللہ جیسے انسان کا منعم ہے ایسا منعم اور کوئی نہیں. اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں کہ انسان ساری زندگی ان انعامات کا شکر تو کیا، ان انعامات کو گر نہیں سکتا. اتنے انعامات ہیں اور پھر بڑے بڑے اتنے انعامات ہیں کہ وہ اللہ کے ذات کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جس کے مشرک کافر بھی قائل ہیں. انہی دلائل میں سے ایک دلیل اللہ کی کامل قدرت کی، وحدانیت کی، محسن منعم ہونے کی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے وقت میں. اس ذریت کا لفظ تو عام طور پہ اولاد کے لیے آتا ہے، لیکن مفسرین نے لکھا یہ اجداد میں سے جیسے ذریت اولاد کے لیے آتا ہے، یہ لفظ آباء و اجداد کے لیے بھی آتا ہے. جیسے یہاں پہ اب ظاہر کشتی میں تو نوح علیہ السلام کے وقت میں موجودہ لوگوں کے آباء و اجداد تھے، انہی سے موجودہ لوگوں کی نسل چلی. تو اللہ فرماتے ہیں میری کامل قدرت کی نشانیوں میں سے یہ کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کرایا، بھری ہوئی کشتی میں ان کو اٹھایا. نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ. انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور فرمایا میرے حکم کا انتظار کرو، بہت بڑا سیلاب آنے والا، طوفان اور سیلاب آنے والا، جس سے یہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو جائیں گے سوائے ان ایمان والوں کے جو کشتی میں سوار ہوں. انہوں نے 3 منزلہ کشتی بنائی اور بہت بڑی کشتی تھی 3 منزلہ. تو اس کے بعد پھر طوفان آیا اور اس کشتی کے اندر ایمان والے جو تھے ان سے آگے پھر نہ سکتے. اس لیے نے فرمایا اگر میں یہ چاہتا تو ان کو بھی ختم کر دیتا، لیکن ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے، ایمان کی برکت سے میں نے زندہ رکھا. اور دیکھو ساری کی ساری انسانیت تباہ ہوئی تھی، وہ کشتی والے بچ گئے. یہ لوگ تو انہی کی اولاد ہیں. وہ بھی میری کامل قدرت کی نشانی ہے، وحدانیت کی نشانی کہ میرے امر سے کسی کو کوئی طاقت نہیں بچا سکی،
سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں، ان کو میں نے اپنے رحم سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف کشتی کی بات نہیں، لیکن جو انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نقل و حمل کے جو آلات ہیں، ذرائع ہیں، اس کی ابتدا اس نوح علیہ السلام کی کشتی سے ہوئی تھی، اور آج وہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں۔ صرف بادبانی کشتیاں بھی نہیں، بڑے بڑے سٹیمر جہاز نہیں، پیٹرول سے چلنے والے بڑے بڑے جہاز نہیں، بھاپ سے چلنے والے سٹیمر بھی صرف نہیں، ہوائی جہاز نہیں، بلکہ سمندر کی تہہ میں چلنے والی ابدوزیں بھی ہیں۔ اور سمندر میں ایئرپورٹ کی طرح کام آنے والے سمندری بیڑے بھی ہیں، جن پہ سینکڑوں جہاز اترتے ہیں اور پرواز کرتے ہیں، اور لیکن راکٹوں کے ذریعے اور دیگر طیاروں کے ذریعے، آلات کے ذریعے آج لوگ چاند تک پہنچے، مریخ تک پہنچنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہی بات اللہ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی کہ کشتی تو کیا، کشتی جیسی اور بہت ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، بنائیں گے جن پہ یہ سوار ہو، اور خدا جانے قیامت تک اور کتنی چیزیں بنائیں۔ بظاہر بنانے والے تو انسان ہے، لیکن عقل کس نے دی، سمجھ کس نے دی، پھر بنانے کے وسائل کس نے دی؟ یہ چیزیں لوہے سے بنتی ہیں، لوہے کس نے پیدا کیا؟ لوہا کس نے پیدا کیا؟ اور جتنی چیزیں جو لوہے کے ساتھ کام آتی ہیں وہ کس نے بنائی، کس نے پیدا کی؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی انسان استعمال کر رہے ہیں اور چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن آج لوہا کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ کوئی گھر، کوئی کارخانہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ لوہا استعمال نہ ہو رہا ہے، اور لوہا کو اللہ نے پیدا کیا، لوہے کی اللہ نے کانیں پیدا کی، خزانے پیدا کیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری کامل قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کشتی سے ابتدا ہوئی اور کہاں تک پہنچے گی۔ آپ انسانی ضروریات آج ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک انسانی ضروریات زیادہ تر یہ جو بحری جہاز ہیں ان سے پورے ہو رہی ہیں، ان سے پوری ہو رہی ہے، ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوار ہو کے جاتے ہیں، لاکھوں ٹن سامان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرے ملک تک وہ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر آپ چاہیں تو غرق کر دیں گے، ہم جب غرق کرنے پہ آ جائیں تو پھر ان کا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا، اور نہ یہ چھڑائے جائیں گے اس عذاب سے۔ جب ہم نہیں چھڑائیں گے ہم تو رونا چاہیں گے۔ ہاں اگر ہم کسی پہ رحم کریں اور کچھ مدت تک ہم اسے مہلت دے دیں کہ چلے زندگی سے اور زندگی میں دنیا کی چیزوں سے، مادی چیزوں سے فائدہ اٹھا لے، اس صورت میں بچ سکتا ہے، نہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ ورنہ بڑے بڑے واقعات ایسے ہیں کہ یہ جہاز جب ہچکولے کھانے لگتے ہیں سمندر کی موجوں کے آگے، پھر تنکے کی طرح لگتے ہیں، تنکے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کافروں سے جب کہا جاتا ہے
کہ تمہارے آگے جو ہے اس سے ڈرو، جو چیز تمہارے آگے اس سے ڈرو۔ آگے کیا ہے؟ موت ہے، آگے کیا ہے؟ قبر ہے، برزخ ہے، آگے کیا ہے؟ محشر ہے، آگے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس سے ڈرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کے کوئی سامان کرو۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، قرآن پہ، دین اسلام پہ ایمان لے آؤ، زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اور ایسے ہی اس چیز سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیچھے چھوڑنے والے اعمال ہیں، چھوڑنے والے اعمال۔ وہ اعمال اگر اچھے نہیں ہیں پیچھے چھوڑنے والے، تو اس کی وجہ سے آگے موت بھی، قبر بھی، محشر بھی، آخرت، ساری چیزیں خراب ہوں گی، ساری چیزیں خراب ہوں گی۔ اور اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پھر جاری ہیں تو وبال جاری ہوگی، وبال جاری۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کافر سے کہتے ہیں کہ آگے کا بھی خیال رکھو، پیچھے کا بھی خیال رکھو، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو رب کی طرف سے۔ اس آدمی پہ دنیا آخرت دونوں میں رحم ہوگا، وہ قابل رحم ہوگا جو خود خیال رکھے گا زندگی میں آگے کا بھی پیچھے کا بھی، ایسے اعمال کرے جو آگے بھی کام آئے اور پیچھے سے بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کے پاس میری آیات میں سے، میری کامل قدرت کی، وحدانیت کی، اور اس طرح قرآن کی، کتاب کی آیات میں سے جو بھی آیات آتی ہے، جو نشانی آتی ہے، دلیل آتی ہے، معجزہ آتا ہے، تو میری وحدانیت کا دلیل ہوتا ہے۔ وہ معجزہ وحدانیت کا، ایک ہونے کا، کامل قدرت کا۔ ان کو چاہیے کہ میری وحدانیت پر ایمان لائیں، میری کامل قدرت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح میرے فرمان بردار بن جائے، میرے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لیں۔ لیکن یہ اسے اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ ان کو غور فکر نہیں کرتے۔ اگر غور فکر کرتے کہ دیکھیں یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ کی کامل قدرت کی دلیل ہے، اور یہ جو دین بھیجا ہے یہ بھی اس کی حقانیت کی یہ دلیلیں ہیں۔ دین میں غور فکر کرے، کلام میں غور فکر کرے، قرآن میں غور فکر کرے، تو قرآن ایسا برحق کلام ہے کہ یہ بھی ان کے دل و دماغ میں اتر جائے، بیٹھ جائے، دل دادہ ہو جائے اس کے، لیکن اس میں بھی غور فکر نہیں کرتے۔ کافروں کو جب کہا جاتا تھا کہ ایمان والوں کے اوپر خرچ کرو، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا ہے انہیں غریب نہ بناتا۔ یہ دنیا کے پجاری لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، گڑے ہوئے نظریے ہوتے ہیں، سوچے ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے انہیں غریب نہ بناتا۔ اللہ نے ان کو غریب بنایا، اس کا مطلب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ غریب ہو، تو ہم ان کو کیوں کھلائے؟ اللہ کی مشیت کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف ہم کیوں چلیں؟ تم جو اس طرح میں کہتے ہو نا کہ ان پہ خرچ کرو، یہ تم اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کہتے ہو، یا تم گمراہ ہو۔ صحابہ کو کہتے ہیں۔ اللہ، اور یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، تو پھر اللہ سے کہو، اللہ سے مانگو ان کو روزی دے دے۔ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کہ غیر سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ حالانکہ اللہ سے منع ہے، اللہ کے غیر سے منع ہے وہ مانگنا جو مافوق الاسباب ہو، مافوق الاسباب ہو۔ تحت الاسباب تو سارے انسان ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جاتے اسی سے مانگتے مجھے پیسے دے دو۔ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، مافوق الاسباب کا آسان ترجمہ کرتا ہوں، مطلب بیان کرتا ہوں، جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہ ہو وہ انسان سے مانگنا۔ مثلا مجھے بیٹا دے دے، اب بیٹا اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ میری بیماری دور کر دے، یہ جو ہے انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں مافوق الاسباب، جو اسباب سے اوپر ہے۔
اسباب سے اوپر ہے اللہ کے اختیار میں. اسباب کے تخت ہوئی ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، دوائی لے رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کو بھی نہیں کہہ سکتے میری بیماری دور کر دو. اس کو بیماری بتا دیتا ہے، وہ دوائی لے رہتا ہے، دور کرتا وہی ہے. کوئی آج تک ڈاکٹر کو نہیں کہہ سکا کہ میری بیماری فلانی تو آپ دور کر دیں. یہ ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کے لیے کوئی دوائی دیتے ہیں، چیک اپ کر لیتے پھر دوائی دے دیتا ہے. تو منع وہ مانگنا ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور جو انسان کے اختیار میں ہے، کسی سے قرض مانگ لے لیا، کسی سے کوئی مادی مدد مانگ لیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کوئی مدد کرو، یہ منع نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے، دیکھیں مذاق اڑاتے تھے، مذاق صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. اتنی بات کو تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، سوائے اللہ کے، وہ اللہ سے مانگو. لیکن مذاق کرتے تھے. جب آدمی نے کسی کی بات ماننی نہ ہو تو پھر وہ اس طرح مذاق شروع کر دے، تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو. اور پھر صحابہ کو کہتے تم بری گمراہی میں ہو، غلطی میں ہو. پھر کہتے ہیں قیامت کی جو تم نے رٹ لگائی ہے، قیامت حساب کتاب، یہ والا کب پورا ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ صرف ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے، ایک چیز. اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے بگل میں تو اسے ایک چیخ نکلے گی، اور اس چیخ کی وجہ سے کائنات کا نظام درم برم ہو جائے. وہ چیخ جب سنیں گے تو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. پھر اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی کہ کوئی وصیت کرے، کوئی وصیت اپنے بارے میں کوئی صحیح وصیت کرے، یہ مہلت نہیں ملے گی. اور نہ پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. بس جو جہاں ہوگا وہاں کیا ہوگا، قیامت جب آئے گی ادھر ہی مر جائے گا. موت کا بھی یہ حال ہے، موت کا. لیکن وہ جو بڑی موت ہے کائنات کی، وہ خطرناک ہے. دیکھ لیں جی ترجمہ، وآیۃ اللہ، اور ایک نشانی ان کے واسطے، مکہ کے مشرک اور کافروں کے واسطے، انا یہ ہے کہ ہم نے حملنا اٹھایا، ذریتہم ان کے آباء و اجداد کو، فی الفلک کشتی میں. کون سی کشتی؟ المشحون، بری ہوئی. المشحون جو لوگوں سے، جانوروں سے بری ہوئی تھی. وخلقنا لہ، اور پیدا کی ہے ہم نے ان کے واسطے، انسانوں کے واسطے، من مثلہ، اس کشتی جیسی، ٹھیک، اس کشتی جیسی، ماں وہ چیزیں کہ جن پہ یرکبون سوار ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھو تمہاری سواری کے لیے گھوڑے، خچر، گدھے بنائے، اور وہ چیزیں جن کو اب تم جانتے نہیں ہیں، ان کو جانتے نہیں، اللہ نے ایسی چیزیں کیوں نہیں. ظاہر ہے وہ اس دور میں جو ہے اس دور میں نہیں. آگے خدا جانے کیا پیدا ہونے والا ہے. میرا بڑا بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو بڑے بڑے ملک ٹیکنالوجی والے ہیں، یہ ایسے پر ایجاد کر لیں گے جو انسان کو لگیں گے، پھر انسان چھوڑے گا. جیسے آج کل وہ کبھی ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ بس اڑ رہی ہوتی ہے جہاز کی طرح، کبھی کیری ڈبہ اڑ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک وقت آئے گا. یہ کورونا کی صورت میں جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی، یہ بہت پہلے اس ویڈیوز دکھاتے تھے، ویڈیوز، پھر آخر پھر کورونا جو ہے نا وہ آ گیا. تو ایسے ہی وہ آج کل کبھی گاڑی اڑ رہی ہے، بس، کبھی کیری ڈبہ، کبھی کیا. تو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ انسان کو ایسے پر لگ جائیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنائے ہوئے کہ یہ بھی پھر اڑ کر رہے گا.
پھر کوئی چاس کی ضرورت نہیں ہوگی. جن میں اڑے گا گلگت اور جہاں جائے گا گلگت اور ٹھنڈے علاقے گرمیوں میں اور سردیوں میں گرم علاقوں میں جائے گا. جیسے کبھار ڈو کھپے کی گرمی ستاتی ہے تو آدمی کہتے ہیں کہ بھائی کہاں چلا جاؤں. انسان کی فطرت ہے کہ کمزور ہے. یہ کہاں کہیں بھی ٹکنے والا نہیں ہے. کسی حال میں جو ہے نا رہ نہیں سکتا. نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے. اگر فارغ ہو تو بھی بور ہو جاتا ہے. کام کاج میں لگا ہو تو بھی بور ہو جاتا ہے. کسی حال میں خوش نہیں. یہ خوش جنت میں ہوگا اللہ میں نصیب کرے. اللہ میں نصیب کرے جنت میں خوش ہوگا. یہاں کسی حال میں خوش ہو نہیں. وَإِن نَشَأْ اور اگر چاہیں ہم نغرقہم تو غرق کریں انہیں فَلَا صَرِيخَ پس نہ ہو کوئی فریاد کو پہنچنے والا لہم ان کے واسطے وَلَا هُمْ اور نہ ہوں یہ يُنْقَذُونَ چھڑائے جانے والے چھٹکارا حاصل کرنے والے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ مگر ہماری طرف سے مہربانی سے کسی پر ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بچا لے. کشتی اور سمندر کے بھنور سے موجوں سے نکال لے. جیسے حضرت اکرمہ نے ان کو نکال دیا تھا اور پھر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کے خدمت میں جا کے بیٹھ ہو گئے تھے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانے کے لیے وَمَتَاعًا اور فائدہ اٹھانے کے لیے إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان کے واسطے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے واسطے اتقوا ڈرو تو ما بین ایدیہم اس سے جو تمہارے آگے ہیں وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہیں لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیت کوئی نشانی من آیت ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر ہوتے ہیں یہ اس نشانی سے اعراض کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے انفقوا کہ خرچ کرو مما اس میں سے اس مال میں سے کہ جو رزقکم اللہ نے تمہیں دیا ہے. قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں انطعم من کیا کھلائیں ہم اس کو لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اطعمہ اس کو کھلا دیتا. ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ مکہ کے کافر متى هذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. ما ينظرون نہیں انتظار کرتے یہ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی چیخ کا تاخذہم جو انہیں پکڑ لے گی وہم یخصمون اور یہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں یوں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ پھر طاقت نہیں رکھیں گے. فلا یستطیعون پس طاقت نہیں رکھیں گے توصیۃ کسی وصیت کرنے کی ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. بن جاؤں گے وہاں کے ہو جائیں گے مر جائیں گے. اللہ سبحانہ میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں.